نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ تمام طرح کی تعریفات، تحمیدات اور تسبیحات اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو اکیلا اس کائنات کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے، اور درود و سلام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر۔ کائنات میں جن ہستیوں کا ادب کرنا چاہیے، ان میں سب سے پہلا جو حق حاصل ہے وہ خالق کائنات، مالک ارض و سما کا ہے کہ مخلوق خالق کا ادب کرے۔ وہ خالق جس نے پیدا کیا ہے، بنایا ہے، پالا ہے، رزق عطا کیا ہے، مدبر ہے یعنی پلاننگ کی ہے، تقدیر لکھی ہے، تو پہلا حق اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ یہ ہم پر لازم ہے کہ ہم سب سے زیادہ ادب اللہ تعالیٰ کا کریں۔ اس کے بعد خالق کائنات کے بعد اس پوری کائنات میں اگر کوئی ہستی ہے جس کا سب سے زیادہ ادب کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے، تکریم کرنی چاہیے، عزت کرنی چاہیے، وہ ہستی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہ کیا جائے تو ایک مومن کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اچھا، ایسا ہے کہ جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے مختلف اسلوب ہیں بات کرنے کے۔ بعض دفعہ بس حکم ہوتا ہے، بعض دفعہ اللہ تعالیٰ منع کرتے ہیں، بعض دفعہ کوئی مثال آ جاتی ہے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، پڑھتے ہیں نا پہلے پارے میں، آپ ایک مثال ہے۔ بعض دفعہ اسلوب ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اس کو کہتے ہیں یہ حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب بھی قرآن مجید میں آئے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، فوراً مسلمانوں کا کام ہے کہ وہ اپنے کان لگا لیں، دل متوجہ کر لیں، بڑی اہم بات ہونے والی ہے۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ کسی نیکی کا حکم دیں گے یا پھر کسی برائی سے روکیں گے۔ یہ بڑی اہم ترین بات ہے کہ کان لگا لینے ہیں اور دل کی توجہ ادھر ہونی چاہیے۔
قرآن مجید میں بہت سی آیات ہیں جن کا آغاز اسی طرح ہوتا ہے کہ ایمان والو۔ ترتیب میں دیکھیں تو سب سے پہلی جو آیت آتی ہے پہلے پارے میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، وہ یہ ہے۔ یعنی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جب بڑی اہم ترین بات کی کہ ایمان والو، تو ساتھ ہی جو پہلا حکم نازل ہوا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب سے تعلق رکھتا ہے۔ پہلا جو حکم ہے کہا ایمان والو لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا۔ آپ پڑھتے ہوں گے پہلا پارہ، بڑی آسان سی آیت ہے اور بہت دفعہ آپ نے پڑھی ہوگی۔ اچھا جی، رائنا اس کا مطلب ہے لحاظ کرنا، خیال کرنا۔ کہا لا تقولوا رائنا، اب یہ منع کیوں کیا گیا کہ رائنا نہیں کہنا؟ نبی مکرم علیہ السلام کی جو مجالس تھیں ان میں مسلمان بھی تھے، منافقین بھی تھے، یہود بھی تھے، تو صحابہ اکرام کہتے رائنا کہ آپ ذرا ہمارا لحاظ کیجئے، خیال کیجئے، ہم نے بھی بات کرنی ہے۔ جو یہود تھے وہ رائنا کی بجائے رائینا کہتے، جان بوجھ کر گستاخی کرتے، شروع سے گستاخ تھے، جس کا معنی نعوذ باللہ ہوتا رائینا کہتے ہیں ہمارے چرواہے۔ لیکن جب انہیں پوچھا جاتا تو وہ کہتے ہم نے بھی تو وہی کہا ہے جو انہوں نے کہا ہے، تھوڑا سا بدل کے نا، لیکن اصل میں وہ رائینا کہتے۔ جیسے اس کی ایک مثال ہے، حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری میں، ایک یہودی آیا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا السلام علیک، اس کا معنی ہوتا ہے آپ پر موت ہو، نعوذ باللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیک، یعنی تجھ پر بھی ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ کو غصہ آ گیا، کہنے لگی کہ تجھ پر موت ہو، لعنت ہو، اللہ کا غضب نازل ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم نے سنا نہیں کہ میں نے کہہ دیا، بس زیادتی نہیں کرو، اس نے کہا تو میں نے بھی اسے کہہ دیا کہ تجھ پر ہو۔ یعنی معلوم ہوا کہ السلام علیکم کی بجائے الفاظ کو بدل دیتے اور گستاخی کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ادب سکھایا کہ جیسے وہ الفاظ کہتے ہیں آپ نے وہ الفاظ بھی نہیں استعمال کرنے، تاکہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ من تشبہ بقوم فہو منہ، جو کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ حالانکہ صحابہ اکرام رائینا نہیں کہتے تھے، نعوذ باللہ، وہ تو کہتے تھے رائینا۔ بعض دفعہ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ اس سے کئی طرح کے معنی نکالے جا سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو منع ہی کر دیا کہ لا تقولوا رائینا، تم یہ لفظ ہی چھوڑ دو جس سے کوئی بے ادبی کر سکے، بلکہ تم کہو وقولوا انظرنا، ہماری طرف دیکھیے، انظرنا، رائینا ختم کر دو، کیونکہ یہود اس لفظ کو بدل کر گستاخی کرتے ہیں۔ تم نے کیا کہنا ہے؟ انظرنا، ہماری طرف نظر کیجئے، کیونکہ یہود کے یہ خصائل ہیں کہ وہ زبان کو پھیر کر الفاظ کو بدل لیتے تھے۔ اور عبرانی کے اندر رائینا کا معنی ہوتا ہے نعوذ باللہ احمق، تو وہ گستاخی کرتے تھے، یہ ان کی گستاخی تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرتا ہے یا گستاخی کرتا ہے وہ جنت میں جا نہیں سکتا، بلکہ ہر زبان میں کچھ الفاظ ہوتے ہیں جو ملتے جلتے ہوتے ہیں۔ تو بعض اوقات صحابہ کرام بھی رائینا کہتے تھے، نیت ان کی بالکل بری نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو ختم کر دیا، کہا وقولوا انظرنا، کہا کرو آپ ہماری طرف دیکھیے اور سنا کرو، بس ٹوکنا نہیں۔ واسمعوا، مجلس میں بیٹھے ہو تو پھر سننا ہے۔ اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کون کافر؟ یہاں پر کافر کون ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے۔ اسی گستاخ کو کہا گیا نا واجب القتل ہے، بلکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت تھی کہ آپ علیہ السلام معاف کیا کرتے تھے۔ قاتل بھی آئے ہیں معاف کر دیا ہے، لیکن جو گستاخ تھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کو معافی نہیں دینی، جس نے گستاخی کی ہے اس کو معافی نہیں دی گئی۔
فتح مکہ کے دن چاہے وہ کعبۃ اللہ کے غلاف کے نیچے چھپ گیا تب بھی اسے قتل کرنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کم کیا جاتا ہے تو دین اس بندے کا ناقص ہو جاتا ہے، اس کا دین کامل ہی نہیں ہے۔ جو زبان پیغمبر علیہ السلام پر طعن کرے وہ زبان کاٹی جانی چاہیے، جو قلم نبی مکرم علیہ السلام کی شان کو بیان نہیں کرتا بلکہ گستاخی کرے وہ قلم توڑا جانا چاہیے، کیونکہ دین اسلام کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہیں کرتا اس سے بڑا کائنات میں کوئی فساد نہیں ہے۔ سزا ملے گی تو جرأت نہیں بڑھے گی۔ اسی مفہوم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ یوں واضح کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ نے دنیا آخرت میں ان پر لعنت کی ہے۔ اذیت کیا ہے؟ بے ادبی کرنا، ادب کے تقاضے پورے نہ کرنا، گستاخی کرنا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ ادب کیا ہے؟ یہ آداب کیا ہوتے ہیں؟ کسی کو اس کا حق دینا، احترام کرنا، عزت کرنا ہے یہ عادات۔ ادب کا تعلق عادتوں کے ساتھ ہے، اس کے چند تقاضے ہیں۔ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، ادب نہ ہو تو محبت بھی نہیں، بلکہ فرمایا من سب نبیا قتل، جس نے پیغمبر کو نعوذ باللہ گالی دی وہ مارا گیا۔ اس کا حل یہ ہے کہ اس کو مار دیا جائے۔ اب ایسے بھی بدبخت لوگ ہوتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا نبوت کا تو آپ علیہ السلام کے چچا ابو لہب ہے، چچا تھا، لیکن جب نبوت کا اعلان کیا گیا تو ایمان نہیں لایا بلکہ بڑھ چڑھ کر مخالفت کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کلمہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے، تو اس نے کہا کہ آپ نے ہمارا دن برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں سورت نازل کی تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹیں گے، تیری بیوی بھی، تو بھی آگ کا ایندھن بنے گا۔ گستاخی کی، بے ادبی کی، ہے چچا تھا، لیکن سورہ لہب کے 8 سال بعد بیماری کی شدید ترین اور بدترین حالت میں اس نے وفات پائی۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی میت سے بدبو آتی تھی۔ وجہ کیا ہے چچا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہیں کیا۔ سمجھ تو آ گئی تھی نا یہ پیغمبر ہے، نہ مانا، نہ تصدیق کی، نہ ادب کیا، نہ احترام کیا۔ اچھا، اسی طرح صحیح بخاری کے اندر ایک واقعہ آتا ہے، ایک شخص عیسائی تھا، اس نے اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا، چند ایام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا، ہے اندر سے منافق تھا، بعد میں دوبارہ جا کے عیسائی ہو گیا، طرح طرح کی غلط باتیں کرنے لگا کہ آپ کے پاس کوئی آتا ہے، کوئی اجمی آتا ہے اور آپ کو قرآن سکھاتا ہے، اس طرح کے الزام تراشیاں کی۔ کچھ عرصے کے بعد اس کی وفات ہو گئی، عیسائیوں نے اس کو دفنایا، رات کو دفناتے ہیں، صبح دیکھا کہ اس کی میت زمین سے باہر ہے، قبر سے باہر ہے۔ انہوں نے کہا لگتا ہے مسلمانوں کا کام ہے، چونکہ یہ اس نے ان کا دین چھوڑا ہے، تو انہوں نے اس کو نکال کے باہر پھینک دیا۔ دوبارہ اور گہری قبر کھودی اور اس کو دفنا دیا۔ اگلے دن پھر سے دیکھا کہ اس کی میت باہر ہے، کہا لگتا ہے پھر سے انہوں نے کچھ کیا ہے۔ تیسرا دن ہوا، زیادہ گہری قبر کھودی اور پہرا ایک طرح سے دیا، لیکن کیا دیکھتے ہیں رات کے بعد پھر سے اس کی میت باہر ہے، یعنی زمین نے اس کو قبول نہیں کیا اور پھر اس کو ویسے ہی زمین پر چھوڑ دیا۔ کیوں؟ گستاخ رسول تھا۔ پتہ چلا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہ کرنا ہمارے ایمان کا خاتمہ ہو جاتا ہے، ایمان ناقص ہو جاتا ہے۔ بلکہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کل من شتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آدمی نعوذ باللہ نبی کو گالی دیتا ہے، گستاخی کرتا ہے،
مسلمان ہو کافر ہو واجب القتل ہے، مہلت نہ دی جائے۔ حاکم وقت کو چاہیے کہ اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دے، اس کو زندہ رکھنے کا اس زمین پر کوئی حق حاصل نہیں۔ اچھا، اسی طرح محدثین سے جب پوچھا جاتا کہ ہماری امت جو مسلمان ہیں ان کی بقا کس چیز میں ہے، تو وہ کہا کرتے تھے جس امت میں اس کے پیغمبر کو گالی دی جائے اس کے بعد اس کی امت باقی نہیں رہتی، یعنی وہ امت ختم ہو گئی ہے۔ نہ صرف ایک بندے کے ایمان کا خاتمہ ہے، سارے مسلمانوں کا خاتمہ ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہ کیا جائے۔ اچھا، یہ تو آپ دیکھتے ہیں کفار گستاخیاں کرتے رہتے ہیں، لیکن آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کے تقاضے کیا ہیں، کیا ہم ان تقاضوں کو پورا کرتے ہیں یا نہیں، یہ بڑی اہم بات ہے۔ یا ہم کیا کیا کریں تو باادب کہلائیں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے مثال کے طور پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آنے پر درود پڑھنا یہ ادب کا تقاضا ہے۔ جو بندہ نہیں پڑھتا یقیناً وہ بخیل بھی ہے اور بے ادب بھی ہے۔ بعض دفعہ ہم کہیں جاتے ہیں درود پڑھتے ہیں، لوگ نہیں پڑھتے، کیوں نہیں پڑھتے یہ نہیں پتا مجھے، یا کہتے ہوں گے ہم دل میں پڑھتے ہیں، غلط بات ہے۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے درود پڑھنا، لمبا نہیں پڑھ رہے تو صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو آپ پر، اللہ کی طرف سے سلامتی ہو آپ پر، لازمی پڑھنا ہے۔ بلکہ اس بندے کے لیے ہلاکت ہے کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے اور درود نہ پڑھے، کہ اس سے بڑا کوئی بخیل نہیں ہے، کنجوس نہیں، اور ہلاکت بھی ہے۔ جیسے یہ ایک ادب کی میں نے قسم بتائی کہ یہ ایک ادب ہے۔ اسی طرح نبی مکرم علیہ السلام کا نام ایسے نہ لیا جائے جیسے ہم آپس میں ایک دوسرے کے نام لیتے ہیں۔ سورۃ الحجرات میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعض دیہاتی آئے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر آوازیں لگائیں، اے محمد اے محمد۔ اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا کہ دیہاتی ہیں، ان پڑھ ہیں، ان کو تو پکارنا نہیں آتا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود کیسے پکارا ہے، یا ایھا المزمل، اے کمبل اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر۔ بہت کم آپ نے دیکھا ہوگا یا محمد ایسے کر کے نام لیا ہوگا، نہیں، القاب دیے، یا ایھا النبی، ہے نبی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایسے بھی کہہ سکتے تھے، امت کو سکھایا کہ نام بھی لینا ہے تو آداب کے کچھ تقاضے ہیں، ادب کے ساتھ، القابات کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے خوبصورت نام بھی ہیں، جیسے اس میں گرامی محمد ہے تو احمد بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ماہی ہے، عاشر ہے، عاقب ہے، ٹھیک ہے، مبشر ہے، نذیر ہے، مزمل یہ بھی آپ کا لقب ہے، مدثر آپ کا لقب ہے، نبی اور رسول ہونا آپ کا منصب ہے، خاتم النبیین ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہدہ ہے۔ ایک چھوٹی چھوٹی قسم میں نے بتائی۔ اچھا، اسی طرح صحابہ کرام بہت باادب تھے۔ وہ ایک کافر آیا عروہ بن مسعود ثقفی، تو اس نے جب دیکھا واپس گیا تو اس نے کہا کہ واللہ میں نے کیسر و کسریٰ کے بادشاہوں کو دیکھا ہے لیکن ایسا ادب کہیں نہیں دیکھا جیسے نبی کے صحابہ نے کیا ہے، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں تو وہ آنکھیں بلند نہیں کرتے، اور جیسے آپ حکم دیتے ہیں سمعنا و اطعنا، وہ دوڑتے ہیں کہ ہم نے پہلے کرنا ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو وہ پانی زمین پر نہیں گرتا بلکہ نیچے اتنے ہاتھ آ جاتے ہیں، سب وہ پانی لے کر اپنے جسم پر مل لیتے ہیں۔ تبرک تھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی تبرک تھی۔ آپ کا پسینہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم کے گھر گئے، سو گئے تو پسینہ آیا اور وہ ٹپک رہا تھا، تو انہوں نے ایک عطر کی شیشی لی اور اس میں ڈال لیا اور کہا جب میں نے خوشبو لگانی ہوتی ہے تو میں یہ لگاتی ہوں، یعنی وہ خود نہیں لگانی، یعنی گھر میں جیسے لگانی ہوتی ہے، بچوں کو لگانی ہوتی ہے، تو ہم یہ استعمال کرتے ہیں۔ یعنی نبی مکرم علیہ السلام کی ایک ایک چیز، کسی کی حالت خراب ہو گئی ہے بس اس کو لعاب لگا دیا وہ ٹھیک ہو گیا، چاہے وہ سانپ کا کاٹا ہوا تھا، ایک برکت تھی۔
اور صحابہ کرام نے ادب کی وجہ سے اس کو حاصل کیا ہے. بادب تھے، بادب تھے. جب حکم ہوتا تھا فوراً ان کا کام ہوتا تھا ہم نے کرنا ہے تاکہ ہم دعائیں حاصل کریں. آج ہمارے پاس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث موجود ہے، ایک ایک چیز موجود ہے. دین کا ورثہ ہمارے پاس موجود ہے. جب بھی نبی مکرم علیہ السلام کی بات ہو، حدیث کی بات ہو، سنت کی بات ہو، شوق سے سننا چاہیے. یہ ادب کا تقاضا ہے. اس میں نعت بھی ہے، اس میں حدیث بھی ہے، اس میں سنتیں بھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا خیال رکھا جائے، توجہ سے سنا جائے، سمجھنے کی کوشش کی جائے. آپ اپنے دل میں اس کو جگہ دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ پر رحمتوں کا نزول فرمائے گا. حدیث لیتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں، اس پر غور کرتے ہیں، صاف صاف الفاظ سنتے ہیں، ویسے ہی سمجھتے ہیں، ویسے بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کے مستحق بنتے ہیں. بعض دفعہ میں نے دیکھا ہے کہیں نعت پڑھی جا رہی ہوتی ہے یا حدیث یا سنتیں ہوتی ہیں، لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ شاید یہ ایکسٹرا ٹائم ہے. نہیں، یہ ادب کا تقاضا ہے. کم از کم اتنی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جائے کہ بندہ قیامت کے دن شرمندہ نہ کھڑا ہو. اتنی گویا تھی، اتنی ضرور ہو. محبت تو تھی حضرت صدیق اکبر کی، محبت تو تھی حضرت عمر فاروق کی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ سچ سچ بتایا کہ سب سے زیادہ، والدین سے، اولاد سے، گھر بار سے. کہ اپنی جان سے زیادہ کرتے ہو؟ جھوٹے نہیں تھے صحابہ کرام، ہم تو ویسے ہی جھوٹ بول دیتے ہیں. کہ نہیں، اپنی جان سے زیادہ نہیں کرتا. کہ تمہارے اندر ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک تم اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو. کہ اچھا یہ بات ہے، تو آج کے بعد عمر آپ سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہے. اسی لیے نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کوئی بندہ تم میں سے ایمان والا ہو نہیں سکتا جب تک اپنے والدین، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. اب مزے کی بات پتہ کیا ہے؟ یہ تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں بھائی ہے ہمیں محبت، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جب والدین کی باری آئے، لوگوں کی باری آئے اور اولاد کی باری آئے، ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقدم رکھنا ہے. بات کس کی ماننی ہے یہاں سے پتہ چلے گا کہ محبت کس سے. ایسے ہی ہے نا، ایک مثال ہے، جیسے بچے ہوتے ہیں، ہم کتنی محبت کرتے ہیں ان سے، لیکن بچے نماز نہیں پڑھتے ساری زندگی. بیٹے ہیں داڑھی نہیں رکھتے، ایک مثال ہے اس کی. اور اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت ہے تو یہ غلط بات ہوگی. پھر آپ کو پتہ ہے ایک علاقے سے پورا ایک وفد آیا. جب آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تو آپ نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا. وہ دوسری طرف سے آئے تو آپ نے دوسری طرف پھیر لیا. پھر دوبارہ وہ پہلی طرف سے آئے تو آپ نے پھر اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ نے کیوں اپنا چہرہ مبارک پھیرا ہے؟ کہ ان سب کے منہ پر داڑھی نہیں ہے. اس لیے پتہ چلا کہ نبی مکرم علیہ السلام کو محبت تھی اس آدمی سے جس کے چہرے پر یہ سنت رسول ہے. اس کی ایک مثال دی ہے میں نے کہ بعض دفعہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی جان سے زیادہ، ہمیں اولاد سے زیادہ، ہمیں ہر چیز سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہیں. پتہ بھی تو لگنا چاہیے نا محبوب ہے. بھی سب کچھ چھوڑ کے آپ کی ماننی ہے، پھر اور کسی کی ماننی بھی نہیں ہے، کوئی کچھ بھی کہے. بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. کہ نبی مکرم علیہ السلام آپ کہہ دیجئے اگر تم لوگوں کو اپنے باپ دادا، ماں باپ، اپنی اولادیں، اپنے بہن بھائی، اپنے ساتھی، اپنے رشتہ دار،
اپنا وہ مال جس کو بس تم بڑھانا چاہتے ہو، اپنی تجارت، اپنا بزنس ہر وقت جس کا خوف رہتا ہے کہ نقصان نہ ہو جائے، یا اپنے گھر تمہیں اتنے پسند ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول اور جہاد سے زیادہ پسند ہے، فتربصوا، پھر انتظار کرو عذاب کا، حتیٰ یأتی اللہ بامرہ، کہ اللہ اپنا حکم لے آئے۔ کیا ان حقیر چیزوں کو، حقیر رشتوں کو تم اللہ اور اس کے رسول پر مقدم رکھتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم؟ محبت تو یہ ہے کہ ہر چیز سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ رشتہ دار ہیں تب بھی، والدین ہیں تب بھی، اولاد ہے تب بھی، اپنی جان ہے تب بھی، اپنا کاروبار ہے، اپنا گھر ہے، اپنا مال ہے، قربان کیا ہے کس کے لیے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اچھا، اس قربانی کی مثال دیکھیے۔ ایک صحابی ہیں حضرت جلیبیب ان کا نام ہے، رنگ میں بڑے سانولے سے، اور فقر و فاقہ بھی ہے، یعنی غربت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ نبی مکرم علیہ السلام نے کہا اچھا اٹھو، فلان سارے کے گھر میں جاؤ، ایک بیٹی ہے، اور کہنا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، یعنی میرا نکاح اپنی بیٹی کے ساتھ کر دیجئے۔ حکم کس کا ہے؟ نبی مکرم علیہ السلام کا۔ انصار جو تھے نا وہ بڑے ٹھاٹھ والے تھے، جیسے ہم کسی کو دیکھتے ہیں جی یہ چودھری ہیں، ایسے ہی۔ باقی تو مہاجرین تھے، مختلف جگہوں سے آئے تھے، وہ تو وہاں کے رہائشی تھے، وہاں رہنے والے تھے۔ دروازہ بجایا، والد آئے، کہا ہاں بھائی جلیبیب خیریت، یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ کہا اچھا چلو اندر آ جاؤ۔ حالانکہ ان کا رواج نہیں تھا اندر بٹھانے کا، اندر بٹھاتے ہیں۔ کہا خیریت سے آئے ہو؟ کہا جی خیریت سے آیا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے مجھے آپ کی بیٹی کے رشتے کے لیے۔ اندر سے بیوی بولی کہ اس کو رشتہ دیں گے ہم انصاری ہیں، اس کی حالت بھی غریب بھی ہے بھی کچھ نہیں پاس، بیٹی جو ہے وہ اتنی خوبصورت ہے، جبکہ یہ رنگ میں کالا ہے، غریب بھی ہے، اس کو دے دیں۔ اب یہ بات چیت ہو رہی تھی، وہ بیٹھے ہیں، بیٹی اندر سے کہنے لگی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے تو میں راضی ہوں، جیسا بھی ہے، لیکن اگر نبی مکرم علیہ السلام نے بھیجا ہے تو میں راضی ہوں۔ یہ ہے وہ آیت جو آپ پڑھتے ہیں، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ مومن وہ ہے کہ اس کی بات یہ ہوتی ہے جب اللہ اور اس کے رسول پکارتے ہیں فیصلے کے لیے، حکم دیتے ہیں، تو وہ ایک ہی بات کہتے ہیں، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا مان لیا۔ یہ کامیاب لوگ ہیں۔ کیوں مان لیا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھیجا ہے، بے شک رنگ کالا ہے، بے شک غریب ہے، پیغام تو ہمارے لیے بھی ہے۔ نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا جب کسی کا نکاح کیا جاتا ہے 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، حسن، مال، حسب نسب، دین کا 4 چیزیں ہیں، ان کے بنیاد پر شادیاں ہوتی ہیں۔ لفظ شادی ویسے اسلام کے اندر نہیں ہے، اسلام میں نکاح ہی ہے، شادی ہم بولتے ہیں۔ کئی 4 چیزیں ہیں، حسن ہے، خوبصورتی دیکھتے ہیں جوڑی سیٹ ہوئی کہ نہیں، مال دیکھتے ہیں کتنا ہے بھائی رکھ سکتا ہے کہ نہیں، حسب نسب خاندان برادری، اور پھر دین کا ہلاکت ہے اس کے لیے جس کو دین ملے اور اس کو پسند نہ کرے، یا ہلاکت ہے اس کے لیے اس کی ناک ہاک آلود ہوگی جو دین نہیں چنتا۔ ہے تو ہمارے لیے بھی پیغام، لیکن المیہ یہ ہے کہ 100 میں سے شاید 1% بھی دین نہیں چنا جاتا۔ کیا چنتے ہیں؟ برادری اپنی ہو، خاندان اپنا ہو، حسن ہو، مال ہو، ایسے ہی خوش رہے، لیکن مقدر ہم لکھ نہیں سکتے، دین نہیں چنتے۔ دین کی باری آتے تو کیا کہیں گے؟ اچھا خیر یہ بعد میں نمازیں پڑھ لیں گے، آہستہ آہستہ نمازی ہو جائیں گے۔ اگر آہستہ آہستہ نمازی ہو سکتے ہیں تو آہستہ آہستہ مالدار بھی ہو جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ دین چنی، اس وقت معیار کیا ہے؟ یہی معیار ہے نا، چھوٹی سی فیملی ہو جی، راج کرے، مالدار ہو، باہر کا ویزا ہو، لیکن نہیں، کہ اس کی ناک ہاک آلود ہوگی جو دین نہیں چنتا۔ اور آج آپ دیکھیے، جب ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں عوامی سطح پر اس قدر طلاقیں، لڑائیاں، جھگڑے، پیچھے بنیاد کیا ہے؟ دین کا پتہ ہی نہیں۔
شادی ہو رہی ہے، اس پہ لاکھوں روپیہ لگتا ہے، لیکن دونوں کو، جس نے جوڑا بننا ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ اللہ نے میرے اوپر فرض کیا کیا ہے، کیا حقوق ہے، کیا فرائض ہیں، اس کا وقت ہی نہیں ملتا، نہ اس دین کی سمجھ ہے۔ اب وہ بھی تو ایک لڑکی تھی، کہہ سکتی تھی بھائی مجھے یہ لڑکا پسند نہیں، رنگ دیکھو، اس کے نقش دیکھو، مال بھی نہیں ہے، ہم تو انصاری ہوتے، پر نہیں، کہا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھیجا ہے تو میں راضی ہوں۔ صحابہ کرام میں، تابعین میں، محدثین میں بلا کا ادب پایا جاتا تھا، تبھی تو اللہ کی رحمتوں کے وہ مستحق تھے۔ ایک تابعی ہیں سعید بن مسیب، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب بھی مسجد میں لیٹے ہوتے، کوئی بندہ پوچھنے آ جاتا مسئلہ کہ یہ حدیث بیان کیجئے گا، آپ کو پتہ ہے مسائل میں حدیث ہی ہوتی ہیں، تو وہ بیٹھ جاتے، اٹھ کے بیٹھتے، سیدھے ہوتے اور مسئلہ بیان کرتے۔ تو بعض دفعہ لوگوں نے ان سے کہا کہ کیا ہو جاتا ہے آپ تو آرام ہی نہیں کرتے، جیسے کوئی پوچھنے کے لیے آتا ہے، مسجد میں ہی ہوتے ہیں آپ سیدھے ہو جاتے ہیں، اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، لیٹے لیٹے بتا دیا کریں بھائی۔ جیسے آپ دیکھیں ہم لوگ اس کو بڑا ہی نارمل سا لے رہے ہوتے ہیں، قرآن کو، حدیث کو۔ تو وہ کہنے لگے سعید بن مسیب کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ وہ لیٹے ہوئے حدیث رسول بیان کرے، یہ میرے لیے حلال نہیں ہے، یہ کوئی ادب ہے کہ میں لیٹا ہوں جیسے مرضی اور میں حدیث بیان کروں؟ اٹھ کے سیدھے ہو کے بیٹھتے۔ بلکہ صحابہ کرام اور تابعین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حدیث بیان کرتے ہوئے ٹیک نہیں لگاتے تھے، یعنی ایسے کر کے ایزی ہو کے بڑا، دیکھیں یہ انداز نہیں اپناتے تھے، بلکہ ایسے جھکا ہوا انداز اور عاجزی والا۔ یہ ہے ادب کہ جب وہ بات بھی کرنی ہے، وہ بات سننی بھی ہے، اس کو دل میں جگہ بھی دینی ہے، دل میں تنگی نہیں محسوس کرنی کہ ہائے ہائے یہ تو بڑا مشکل کام ہے، نہیں، ہمارا ایمان ناقص ہو جاتا ہے۔ قرآن بھی سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی ضرورت تو ہے۔ تو پھر ادب کیا ہوا کہ اس میں گرامی بڑے ادب سے، محبت سے، القابات کے ساتھ لیا کریں۔ درود پڑھنا ادب کا تقاضا ہے، اطاعت کی جائے، حدیث کو اچھا سننا، اچھا پڑھنا، باوضو حالت میں رہنا، اور پھر سننے کے بعد دل میں جگہ دینا، عمل کرنے کی کوشش کرنا، یہ نہیں سوچنا ہے یہ تو بڑا مشکل ہے اس دور میں، نہیں، ہمارا ایمان ناقص ہو جاتا ہے، اپنے دل کو وسعت دینی ہے، یہ ہے ادب۔ اطاعت کرنا یعنی بات کو ماننا، یہ کیسے ہم تصور کر سکتے ہیں کہ ایک مومن نبی مکرم علیہ السلام سے محبت کرتا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ مانے؟ یہ تو تصور نہیں ہو سکتا۔ لیکن بہت سارے ایسے احکامات ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر ان کو مانا تو نہیں جاتا، لہذا دعا کیا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں سچی محبت عطا کرے اور اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اطاعت تو یہ ہو گئی کہ جو حکم دیا گیا وہ کریں، بلکہ اصل میں ادب کا تقاضا یہ ہے کہ حکم نہ بھی دیا جائے، جو کر کے دکھایا جائے وہ بھی کیا جائے۔ ایک یہ ہے کہ آپ کو کہا جائے کہ یہ اور یہ کریں، ایک یہ ہے کہ صرف آپ کو دکھایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سوتے تھے، ایسے بات کرتے تھے، ایسے چلتے تھے، ایسے بیٹھتے تھے، ایسے کھانا کھاتے تھے، یہ پسند کرتے تھے، آپ وہ بھی اختیار کریں۔ اس کو کہتے ہیں اتباع، پیروی کرنا، پیچھے پیچھے چلنا، بات کو ماننا بھی اور پیچھے پیچھے چلنا۔ جب گائے کا بچہ ہوتا ہے نا تو پیدائش کے بعد وہ جب اپنے بچے کے قریب آتی ہے تو اس کو چاٹتی ہے ایک دفعہ، آپ نے کبھی دیکھا ہو، یہ اس کی محبت کا انداز ہے۔ اب اس کے بعد وہ ماں کو الگ کر دیں، بچے کو الگ کر دیں، اور بہت ساری گائے ہوں، جب بچے کو کھولیں گے وہ کس کے پاس آئے گا؟ اپنی ماں کے پاس آئے گا ڈھونڈتا ہوا، ٹھیک ہے؟ اس بچے کو کہتے ہیں طبیعہ۔ اتباع اس طبیعہ سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرنا کہ جہاں بھی ہیں آپ کا ایک ایک عمل ویسا ہے اور آپ انہی کے پیچھے چل رہے ہیں، پتہ چل رہا ہے آپ کس کے ہیں۔ اتباع یہ ہے۔ اتباع کیا ہے؟ کلمہ سب کا ایک ہے، کلمہ ہم سب کا ایک ہے اور ایک ہی کا ہم پڑھتے ہیں۔ دروازے زندگی میں کئی موجود ہیں جو آپ کو اپنی طرف بلاتے ہیں، لیکن کلمے کے بعد آپ نے کس دروازے پر جانا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جانا ہے، جہاں لکھا ہوا آپ کو ملے گا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، کہ جس نے میری بات ماننی ہے جنت میں وہی جائے گا، اور جس نے بات نہیں ماننی وہ تو انکاری ہے۔
جنت میں جانے کے لیے جو ٹکٹ چاہیے آپ کو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا چاہیے. اب دروازے کئی ملیں گے، امتیوں کے بھی ملیں گے، لیکن جانا کس دروازے کے پاس ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے پاس. کیونکہ کسی اور کی اطاعت کا حکم بھی نہیں ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی جتنا مرضی نیک ہو لیکن باتیں وہ اپنی مرضی کی کرتا ہے، بولتا وہ اپنی مرضی سے ہے. لیکن آپ علیہ السلام آمنہ کے لال جب بھی بات کرتے ہیں اللہ کی مرضی سے بولتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں. جو دین آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے آیا ہے. جو آپ کے واسطے سے نہ آئے وہ دین ہی نہیں ہوتا. قرآن ہے کس کے ذریعے آیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. احادیث ہیں کس کے ذریعے سے آئی؟ نبی کریم علیہ السلام کے. وہ مسلم کے اندر ایک روایت آتی ہے کہ صحابہ کرام ایک روز بیٹھے تھے اور دیکھا کہ ایک شخص آیا ہے، سفید رنگ کا اس نے لباس پہنا ہے، مدینہ کے اندر کا لگتا نہیں تھا، اور اگر دور سے آیا تو حیران یہ تھے صحابہ کرام کہ اس کے کپڑوں پر مٹی کیوں نہیں. کپڑے سفید ہوں اور صحرائی علاقہ ہو، گھوڑے پر سفر کیا ہو تو گرد و غبار ہوتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کوئی گرد و غبار نہیں تھا. وہ شخص سیدھا آیا مسجد نبوی کے اندر، نبی مکرم علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گیا، دو زانو ہو کے جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں، اپنا گھٹنا آپ کے گھٹنے کے ساتھ میں لا لیا اور آپ سے سوال کرنے لگا کہ آپ بتائیے احسان کسے کہتے ہیں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ انسان اس طرح عبادت کرے جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر اتنا نہیں نہ کر سکتا تو پھر عبادت ایسے کرے جیسے اللہ تو اسے دیکھ رہے ہیں. یہ جواب سن کے اس شخص نے کہا صدقتا، کہ آپ نے سچ کہا. پھر پوچھا اچھا بتائیے ایمان کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت پر، تقدیر پر. سن کے کہنے لگا صدقتا، آپ نے سچ کہا. اچھا یہ بتائیے قیامت کب آئے گی؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ پوچھنے والے سے زیادہ بتانے والے کو معلوم نہیں، یعنی برابر کا ہی پتہ ہمیں. تو کہنے لگا آپ نشانیاں بتا دیجیے قیامت کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتائی تو کہنے لگا صدقتا، اور انہی پیروں پر اٹھا اور واپس چلا گیا. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم پیچھے گئے تو بندہ نظر نہیں آیا. جب واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معلوم ہے یہ کون تھے؟ کہنے بھی ہمیں نہیں معلوم. کئی جبرائیل امین آئے تھے، یہ جبرائیل امین آئے تھے، بشری لباس اوڑے، یہ وہ آئے تھے. لیکن میرا سوال ہے وہ آئے تھے آ کے بتا دیتے جی ایمان یہ ہے، اللہ نے بتایا ہے، اسلام یہ ہے، احسان یہ ہے، قیامت کی نشانیاں یہ ہیں؟ نہیں. انہوں نے پوچھا کیونکہ یہ جبرائیل امین کا بھی عقیدہ ہے کہ وہی جب تک زبان نبوت سے بیان نہیں ہوتی وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. وہ دین تب بنتی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وہ بیان ہوتی ہے. بیان کروایا اور پھر کہا صدقتا، آپ نے سچ کہا. یہ بھی معلوم ہوا کہ جبرائیل امین نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی ہے، مانا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. پتہ چلا کہ جب حدیث آ جائے، سنت آ جائے، کوئی مشورہ نہیں، کوئی اور بات نہیں، بلکہ دل میں بھی کوئی بات نہیں لانی، ایسے ماننا، کیونکہ یہ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے. اور میں آپ کو بتاؤں پیغمبر کی بات پیغمبر کی بیوی بھی نہ مانے تو وہ کافر ہو جاتی ہے. پیغمبر کی بات پیغمبر کی بیوی بھی نہ مانے تو کافر ہو جاتی ہے، چاہے وہ ادھر رہے، ادھر کھائے، ادھر پیے، ادھر سوئے. لیکن اگر اپنی مرضی کرے، بات نہ مانے. اس کی ایک مثال ہے حضرت لوط علیہ السلام، اللہ کے نبی تھے، آپ کو پتہ ہے نا. لوگ ایمان لائے ان پر بیوی نہ لائی. قرآن کھولیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ساری بستی کو اللہ تعالیٰ نے الٹا کر دیا. آپ کے ساتھ جو اہل تھے، جو ایمان لائے تھے، ان کو نجات دی، لیکن الا امرأتہ، سوائے آپ کی بیوی کے، حالانکہ ہے بیوی تھی، بات نہیں مانی اس نے. پتہ چلا بیوی ہو، وہاں رہے، سوئے، کھائے، پیے، پیغمبر کی بات نہ مانے تو کافر. اور اگر بیوی فرعون کی ہو، بات پیغمبر موسیٰ کی مان لے تو جنتی. بیوی وہ کس کی تھی؟ فرعون کی. اور بات کس کی مان رہی تھی؟ پیغمبر موسیٰ کی.
پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا ماننا یہ ادب کا سب سے اہم ترین تقاضا ہے کہ جو کہا جائے وہ کرنا ہے۔ فرعون کی بیوی ہم محلات میں رہتی تھی، کہنے لگی میں محلات کو کیا کروں، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ مجھے جنت میں اپنے پاس گھر دے، یہ محل نہیں چاہیے مجھے۔ پیغمبر کی بات پیغمبر کا بیٹا نہ مانے کافر۔ حضرت نوح علیہ السلام دعوت دی، 950 سال محنت کی، بیٹا ایمان نہیں لایا۔ جب طوفان آیا گھبرا گئے، کہا بیٹے آجا میرے ساتھ، کشتی میں سوار ہو جا۔ باپ تھے نا، کہنے لگا نہیں یہ پہاڑ ہے نا مجھے بچا لے گا۔ اس نے قیاس کیا لیکن پانی آیا اور اس کو بہا لے گیا۔ معلوم ہو پیغمبر کا بیٹا تھا، پیغمبر کی بات نہیں مانی تو کیا ٹھہرا؟ کافر۔ لہٰذا اطاعت بڑی ضروری ہے کہ بات کو مانا جائے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت بھی رکھتے ہیں اور یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ جو آپ کی اطاعت نہ کرے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ بڑا ضروری عمل ہے کہ نبی کے گھر کے اندر رہتے ہوئے اگر کوئی بات نہیں مانے گا تو وہ مومن نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ تھے، اللہ کے خلیل، باپ آزر، دین قبول نہیں کیا بلکہ کہنے لگا کہ اے ابراہیم اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا۔ کافر تھا نا، بت بناتا تھا، تجھے نکال دوں گا۔ کیا مسلمان ہے؟ نہیں، کافر ٹھہرا۔ بیٹا نبی ہے لیکن نبی کی بات نہیں مانی تو کافر ٹھہرا۔ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ اور رسوائی کیا ہے کہ ساری امت کے سامنے ایسا نہ ہو کہ میرا باپ آئے اور دوزخ میں پھینکا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے باپ کو میں ایک بچھو کی شکل دے دوں گا اور اسے جہنم میں پھینکوں گا تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ اس کا باپ نبی کا باپ ہے، لیکن نبی کی بات نہیں مانی۔ بڑی اہم بات ہے، نسب ہے، قرابت ہے، رشتہ داری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا کہا فاطمہ، فاطمہ بنت محمد، محمد کی بیٹی فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو مانگنا چاہتی ہے مانگ لے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ ایمان لانا ضروری ہے، ایمان کے بغیر میں کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اے میری پھوپھی صفیہ، جو مانگنا ہے مجھ سے مانگ لیجئے، لیکن ایمان لانا ضروری ہے، میں اس کے بغیر کام نہیں آ سکتا۔ ایمان لائیے۔ جناب ابو طالب نے ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور مدد کی، آخری وقت میں کہا چچا کلمہ پڑھ لیجئے۔ اب وہ ساتھی بھی ساتھ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا نہیں اس کا کلمہ نہ پڑھنا آخری وقت میں بھی، کہا پڑھ لیجئے، میں اللہ کے ہاں آپ کی سفارش کروں گا۔ معلوم ہوا کہ کوئی کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، جب اس نے بات ہی نہیں مانی، تصدیق نہیں کی، تو وہ ایمان والا نہیں ہے۔ ہمارے لیے بھی یہی پیغام ہے۔ جبکہ ایک حبشی غلام ہے بلال، تصدیق کی ہے، ایمان لایا ہے، بات مانی ہے، جنت میں جائے گا، بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے ان کے لیے جنت کی بشارتیں ہیں۔ یہ وہ ہیں صحابہ کرام، حضرت مقداد ہیں، حضرت یاسر ہیں، حضرت سمیہ ہیں، حضرت ابو بکر ہیں، برادری کی آڑ قبول نہیں کی، کسی چیز کی فکر نہیں کی، کہ ہم جیسے بھی ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم طبیعہ ہی ہیں، آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ تکلیفیں اٹھائی ہیں، مشکلات صحیح ہیں، لیکن آپ علیہ السلام کی تصدیق کی ہے۔ جب واقعہ معراج پیش آیا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں بیت المقدس اور پھر آسمانوں کی بلندیوں پر سیر کے لیے گئے۔ صبح آ کے اعلان کیا اللہ کے حکم سے کہ رات میں واقعہ معراج پیش آ گیا ہے۔ ابھی بھی اللہ کا حکم تھا کہ آپ اعلان کریں، حالانکہ لوگوں نے کافر تھے، یقین نہیں کر رہے تھے۔ ابو جہل آیا حضرت صدیق اکبر کے پاس اور کہا کوئی بندہ یہ کہے کہ وہ رات میں گیا، ٹائم رک گیا اور بیت المقدس گیا، اس وقت میں کئی مہینے لگتے تھے، آج بھی دیکھیں آپ کتنا دور ہے فلسطین، اور پھر وہ کہے کہ وہ آسمانوں کی بلندی پر گیا، اللہ تعالیٰ سے اس کی ملاقات ہو گئی، تو کیا تم مانو گے؟ انہوں نے کہا نہیں، ماننے میں تو نہیں آتا۔ کہ اچھا تمہارے دوست نے ایسا کہا ہے، کہ اگر میرے دوست نے ایسا کہا ہے تو پھر میں مانتا، پھر سچی کہا ہے۔ تبھی سے نام کیا پڑ گیا؟ صدیق اکبر، سب سے بڑی تصدیق کرنے والے۔ ادب کا تقاضا ہے کہ تصدیق کی جائے۔
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کی بات ہو اور حقیر سا امتی نہ مانے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم سے تو یہ تقاضا ہے، ہمارا تو ایمان مکمل تب ہوتا ہے۔ اور صحابہ کرام تو ایسے تھے کہ آپ علیہ السلام جس چیز سے منع کر دیتے وہ کام ہی نہیں کرتے تھے۔ ایک صحابی آئے، ان کے ہاتھ میں ایک سونے کی انگوٹھی تھی، ابھی شریعت نازل ہو رہی تھی نا آہستہ آہستہ۔ سونا آپ کو پتہ ہے مردوں کے لیے حرام ہے۔ نبی مکرم علیہ السلام نے وہ اتار کے نا ان کی انگوٹھی تو پھینک دی مسجد کے صحن میں۔ بعد میں دوسرے صحابہ کرام نے کہا کہ آپ اٹھا لیں، گھر جا کے کسی عورت کو دے دیں۔ انہوں نے کہا نہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے پھینکی، میں نے اٹھانی نہیں ہے۔ رات گزر گئی، مسجد کے صحن میں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کوئی بندہ اس انگوٹھی کو اٹھاتا نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھینکا، اس لیے۔ دیکھیں نا، کہیں پیسے پڑے ہوں کون نہیں اٹھاتا۔ ہمیں بھی پتا ہے کہ مردوں کے لیے سونا حرام ہے، پھر بھی دیکھ لیں شادیوں پہ لوگ کبھی انگوٹھیاں دے رہے ہوتے ہیں، کبھی چین ڈال رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں بعد میں تھوڑی دیر پہن کے رکھ دینا۔ جب آپ علیہ السلام نے پھینک دی ہے، انہوں نے تصور نہیں کیا کہ ہم اس کو اٹھا لیں، سونے کی چیز ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام کے اپنے اپنے حلیے تھے۔ بعض صحابہ کرام ایسے تھے کہ ان کے نا بال بہت لمبے تھے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے بڑے لمبے لمبے بال رکھے ہوئے تھے، اور شلوار جو ہے نا وہ بالکل نیچے رکھتے تھے، یعنی ایک ان کا انداز تھا۔ ابھی اس وقت شریعت آ رہی تھی، جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے وہ ویسے ویسے ہی ڈھلتے چلے جاتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حریم کتنا ہی اچھا آدمی ہے، بس دو کام اور کر لے، ایک ذرا بال چھوٹے کر لے اور ایک اپنی شلوار ٹخنوں سے اونچی رکھ لے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ساری زندگی ہم نے دیکھا پھر نہ ان کے بال لمبے ہوئے نہ شلوار نیچے ہوئی، جب ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، ایک دفعہ، بس دوسری دفعہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اور آپ علیہ السلام کی یہ حدیث ہے، نبی مکرم علیہ السلام نے ایک دن خطبہ ارشاد کیا اور بڑی ہی اچھی نصیحت کی، موعظۃ بلیغۃ، یعنی بلاغت والی نصیحت تھی۔ وجلت منها القلوب، صحابہ کرام کہتے ہیں ہمارے دل ڈر گئے۔ یہ ان کے دلوں کی حالت ہوتی تھی، جب سنتے تھے تو دل ڈر جاتے تھے۔ وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ، اور کہتے ہیں ہماری آنکھیں بہہ رہی تھیں، ایسے سنا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ علیکم بتقوی اللہ، اللہ سے ڈرنا تم پر فرض ہے، ڈرا کرو۔ والسمع والطاعہ، اور سننے کے بعد میری بات مانا کرو، یہ بھی تم پر لازم ہے۔ میرے بعد تم شدید اختلاف دیکھو گے، فتنے دیکھو گے، اس وقت میں میری سنت کو، میرے صحابہ کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، چھوڑنا مت مشکل وقت میں، بلکہ عزو علیہا بالنواجذ، جیسے کوئی داڑھ سے نہیں بندہ چیز پکڑ لیتا نیچے رکھ کے دانتوں میں، کہ ایسے پکڑ کے رکھنا میری سنتوں کو، تم گمراہ نہیں ہوگے، بچ جاؤ گے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہمارے دل ڈر گئے اور آنکھیں بہہ رہی تھیں، اور وصیت کیا کی کہ میری سنت نہیں چھوڑنی کسی حال میں بھی۔ اس لیے صحابہ کرام نہیں چھوڑتے تھے۔ جو عام سنتیں ہیں نا، جن کو ہم کہتے ہیں یہ نفل کے درجے پہ، وہ بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، حضرت نعمان بن سالم بیان کرتے ہیں کہ میں نے عمر بن اوس سے، اور انہوں نے ابن ابی سفیان سے، اور انہوں نے ام حبیبہ سے یہ روایت کی ہے۔ روایت کیا ہے کہ نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا، من صلی اثنتئی عشرۃ رکعۃ فی یوم و لیلۃ، جو بندہ دن اور رات کے اندر 12 رکعتیں سنتیں پوری کرتا ہے، بنی لہ بہن بیت فی الجنہ، اللہ جنت کے اندر اس کے لیے محل تعمیر کرواتا ہے۔ اب سنیے گا، یہ حدیث ہے جب حضرت ام حبیبہ نے پہلے بیان کی، اور جو واسطے بیان کرتے ہیں سب سے پہلے حضرت نعمان، اور وہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے میں نے آج تک وہ 12 رکعتیں نہیں چھوڑی، اور میں نے جس سے سنی ہے اس نے بھی کہا کہ میں نے جب سے حدیث سنی ہے میں نے یہ رکعتیں نہیں چھوڑی، اور اس نے بھی جس سے سنی ہے ابن ابی سفیان سے، وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی کہتے تھے میں نے جب سے یہ حدیث سنی ہے یہ رکعتیں نہیں چھوڑی، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ام حبیبہ سے سنی، وہ بھی کہتی ہیں فما ترکتہن منذ سمعتہن، جب سے یہ حدیث سنی ہے
میں نے کبھی نہیں چھوڑی، وہ 12 رکعتیں کون سی ہیں؟ 2 سنتیں فجر کی، 4 سنتیں ظہر کی اور بعد والی بھی 2، پھر مغرب کی 2 اور پھر عشاء کی 2۔ اور آپ دیکھیے نبی مکرم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جو دن بھر میں ان رکعات کو بس پورا کر لے، ان کو ہم سنتیں مؤکدہ کہتے ہیں، یعنی تاکیدی سنتیں، جو ان کو پورا کر لیتا ہے جنت میں اللہ تعالیٰ روزانہ کی بنیاد پر اس کے لیے ایک محل تعمیر کرواتا ہے، اور کہاں فرض بھی نہ پڑے جائیں۔ صحابہ کرام تو ایسے تھے، ساری زندگی وہ چھوڑتے ہی نہیں تھے۔ اچھا، اسی طرح جو نبی مکرم علیہ السلام کرتے تھے صحابہ کرام بھی وہی کرتے تھے، جو دیکھ لیا نا ایک دفعہ بس وہ کرنا ہے۔ اللہ کے گھر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جانا نصیب کرے، ہر سال بلائے۔ حجر اسود آپ نے دیکھا ہوگا، حجر اسود حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ حجر اسود کے پاس آئے تو کہنے لگے واللہ انی لعالم انک حجر، اللہ کی قسم مجھے یہ پتا ہے کہ تو ایک پتھر ہے، تو کیا ہے؟ ایک پتھر، لا تضر ولا تنفع، نہ تو نقصان دے سکتا ہے نہ فائدہ، یہ میرا عقیدہ ہے، لیکن ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم استلمک مستلمتک فاستلمہ، اگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا تجھے بوسہ دیتے ہوئے، میں کبھی نہ دیتا اور پھر اس کو بوسہ دیتے، کہ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ عبادت بھی میں کیوں کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اس لیے۔ کوئی بھی کام لے لیجئے۔ اچھا، اس کی ایک مثال ہے، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعوت پر گئے، انہوں نے کھانا بنایا تھا اور کھانے میں کدو تھے، شوربے میں کدو تھے، شوربے والا سالن، یہ سنت ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب سالن بناؤ تو شوربہ زیادہ کر لو ہم سائے کے لیے، تو اب تو کدو بہت کم ایسے شوربے والے بنتے ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا، میں نے دیکھا کہ آپ کدو کا پیچھا کرتے، یعنی کہ پلیٹ میں سے اٹھا کے کھاتے، اور جب میں نے یہ دیکھ لیا اس کے بعد جب تک میں زندہ رہا چن کے ایسے ہی کدو کھاتا رہا، حالانکہ فرض نہیں ہے ہم پر، یہ ہے محبت۔ لوگ کہتے ہیں نہیں جی میرے بچوں کو کدو پسند نہیں، ہم نہیں بناتے۔ کیوں پسند کیا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا، آپ نے چن کے کھایا، میں نے بھی چن کے سالن میں سے نکال کے کھایا۔ لہذا محبت تو یہ ہے کہ بندہ کر کے دکھائے، جو نہیں کرتا یقین مانیے وہ دنیا میں بھی رسوا ہے اور آخرت میں بھی رسوا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث آتی ہے، ایک شخص آپ علیہ السلام کے سامنے آیا اور کھانا کھانے لگا، نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا قل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھانا کھا، تو اس نے تکبر سے کہہ دیا لست اطیع، کہ میرے اندر طاقت نہیں ہے، میں نے بائیں سے کھانا ہے۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے، مسلمان دائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا لست اطعت، یعنی بد دعا دی کہ تجھے کبھی یہ طاقت ملے ہی نہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں جب تک زندہ رہا دایاں ہاتھ منہ تک لے کر جا نہیں سکتا تھا، پھر بائیں ہاتھ سے کھاتا رہا۔ لہذا سنت سے محبت نہ کرنا ہمارے اپنے لیے نقصان دہ۔ کوئی بھی کام ہے، آپ سو رہے ہیں کیسے سونا ہے، کنگھی کرتے ہیں کیسے کرنی ہے، نہانا ہے کیسے نہانا ہے، وضو کیسے کرنا ہے، آپ نے اذکار کیسے کرنے ہیں، آپ نے نماز کیسے پڑھنی ہے، غسل کیسے کرنا ہے، ہر معاملے میں سنت دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار جو تھا میں نے بھی وہی کرنا ہے، تبھی اجر ملتا ہے۔ اللہ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔